تو ابھی خطاب کے لیے میں ملتمس سے جناب ہماری مرکزی مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم رضوی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے ارشادت عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے گا اور اپنی حاضری کا ثبوت بھی دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دوستوں باتیں چھوڑ کے کتاب سننا ہے ہم نے انشاءاللہ، تو باتیں ذرا بند کر دیں انشاءاللہ۔ نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلا تمہید کروڑ ہا تعریفیں میرے رب کائنات کی، کروڑ ہا درود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ تمام حضرات یہاں پر تشریف لائے، خود نہیں آئے، سرکار نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے بالکل سائیڈ پہ تشریف فرما ہے جناب پیر طریقت رہبر شریعت، ہر دل عزیز شخصیت، جن کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ خدا نے ان کو بڑے علم سے نوازا ہے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ جناب صوفی محمد طفیل صاحب نقشبندی خلیقی، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا عقیدت مند ہوں، اور میرے ساتھ ہی قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور جس محفل کے اندر آل رسول بیٹھا ہو اس محفل میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ آل رسول کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تلاوت کر رہا تھا تو ہمارے گاؤں کے بڑے ہی محترم شخصیت جناب چودھری محمد ساجد صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ میلاد حاجی بشیر احمد صاحب، منیر احمد صاحب، یہ محمد ارشد صاحب، محمد خالق صاحب، عاشق حسین صاحب، محمد اکرم صاحب، یہ سارے مل کے کروا رہے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، اور جس مقصد کے لیے یہ کروا رہے ہیں اللہ ان کا مقصد پورا فرمائے۔ آپ تمام حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، حافظ برادران ہیں، بہت سارے دوست اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک غلام عباس صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ہیں، یہ میرا بچہ حافظ کلیم بڑی پیاری نقابت کر رہا تھا، تو سب کا نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ آپ ماشاءاللہ کہ یہ نبی کا میلاد ہے تو سرکار کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ جب شادی ہوئی نا حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کی، اب سرکار کا نور بی بی کے پاس آیا تو ابھی چند مہینے گزرے تھے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام تجارت کرنے کے لیے شام چلے گئے، شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے تھے۔ ملک شام سے جب واپس مدینہ پاک آئے تو مدینہ پاک کے اندر آپ کے نانکے تھے، وہاں آپ کو بخار چڑھ گئے، وہیں ٹھہر گئے، قافلہ چھوڑ کے مکے آ گیا۔ مکے کے سردار حضرت عبدالمطلب نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو قافلے والوں نے بتایا حضور وہ بیمار ہو گئے اور مدینہ پاک میں ٹھہر گئے۔
ابھی شادی کو چند ماہ ہوئے لیکن نور منتقل ہو چکا ہے. توجہ ہے بھائی, نور منتقل ہو چکا ہے. حضرت عبد المطلب نے, کیونکہ چھوٹے تھے حضرت عبداللہ, اور چھوٹے بچے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. اور پھر وہ جس کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور ہو, والد کسی کا نہ روٹھے, سب کے والد سلامت رہنے چاہیے. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بھیجا, جاؤ لے کے آؤ. جب وہ وہاں پہنچے مدینہ پاک میں تو حضرت عبداللہ علیہ السلام اتنی دور جا چکے تھے جہاں سے آج تک کوئی واپس, بولو, شادی کو 2-3 مہینے ہوئے. اور اس سہاگن کا کیا حال ہوگا جس کا شوہر چند ہی لمحوں کے, چند ہی مہینوں میں اجڑ گیا. اللہ کسی میری بہن کا, کسی ماں کا سہاگ نہ اجاڑے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہ خامد دنیا سے چلے گئے. بی بی کو جب یہ اطلاع پہنچی تو کیا حشر ہوگا, کیا غم ہوگا, کیا پریشانی ہوگی. اتنا عظیم مرتبے والا خامد کہ میرے نبی کے باپ جیسا کوئی باپ دنیا میں نہیں ہے, اور میرے نبی کی ماں جیسی کوئی ماں دنیا میں نہیں ہے. ستا جا یسرب دے اندر کر گیا بطحہ خالی. بی بی فرماتی ہیں ستا جا یسرب دے اندر کر گیا بطحہ خالی. قبر دا ہن او مجاور بنیا, باغ میرے دا مالی. موت بلایا تے ہویا حاضر, ہن کیتی اس تے آئی. اس ورگا کوئی ملسی نہیں, ویکھ برادری ساری. اور پھر رب کائنات نے اتنا عظیم الشان لال عطا فرمایا, اتنا پیارا لال عطا فرمایا کہ جس حجرے کے اندر میرا محبوب آیا اس میں کوئی لائٹ نہیں تھی, کوئی روشنی نہیں تھی, ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. زمین و آسمان جگمگا اٹھے, ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی کہ ستارے جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں. بی بی کہتی ہے جب حضور اس دنیا میں آئے, میں آمنہ کے پاس تشریف فرما تھی, میں باہر نکلی, میں نے دیکھا ستارے زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں. فرماتی ہے میں ڈر گئی, رب کائنات کی قسم میں ڈر گئی کہ یہ ٹوٹ کر میرے اوپر نہ گر جائے, اتنے جھکے ہوئے. جب سرکار دنیا میں آئے اور اتنا عظیم شان لال, جس کو دیکھ کر حلیمہ بھی کہتی ہے آمنہ بڑے لال دیکھے لیکن تیرے لال جیسا کوئی لال ہے میں نے نہیں دیکھا. اتنا عظیم الشان لال. اور بی بی کے دل میں خیال آیا ہوگا کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا, آج حضرت عبداللہ زندہ ہوتے, دیکھتے رب کائنات نے کتنی شانوں والا بیٹا عطا فرمایا, کتنی عظمت والا بیٹا عطا فرمایا. اور اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لاتے, اپنے بیٹے کے لیے چیزیں خرید کے لاتے, اپنے بیٹے کو کندھے پہ بٹھا کے مکے کی سیر کراتے. کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے. بی بی پریشان ہو گئی, اتنا عظیم الشان لال گود کے اندر ہے لیکن خامد کا ذکر آ گیا, خامد کی یاد آ گئی, بی بی پریشان ہو گئی. کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے. فوری طور پہ رب کائنات کی طرف سے آواز آئی آمنہ پریشان نہیں ہونا, اگر اس کا زمین پر اب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میں آسمانوں پہ رب موجود ہوں. میں سارے لاڈ اس کے, سارے ناز اس کے, سارے نخرے اس کے میں خدا برداشت کروں گا. مولا تو کیسے برداشت کرے گا؟ کہا بی بی میں تیرے ذکر, تیرے اس لال کا ذکر قرآن کے اندر کروں گا. جو بددعا کو چومے گا, تیرے لال کے مکھرے کو چومے گا, جو واللال کو چومے گا, تیرے لال کی زلفوں کو چومے گا, جو ما جاغل بصر کو چومے گا, تیرے لال کی آنکھوں کو چومے گا, جو علم نشرہ کو چومے گا, تیرے لال کے سینے کو چومے گا, جو ولیکن اللہ حرما کو چومے گا, تیرے لال کے ہاتھوں کو چومے گا. آمنہ پریشان نہیں ہونا, اگر اس کا کھیلنے کو بھی چاہے گا میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا. یہ تیرا لال جس طرف انگلی کا اشارہ کرے گا چاند اس کی طرف جھک جائے گا. اگر اس کا کھیلنے کو جی چاہے گا چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر باتیں کرنے کو جی چاہے گا درختوں سے باتیں کرا دوں گا. سلامیاں لینے کو جی چاہے گا پتھروں سے سلامیاں دلوا دوں گا. پینے کو جی چاہے گا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دوں گا. اس کا سونے کو جی چاہے گا حدیم کعبہ میں سلا دوں گا. آمنہ پریشان نہیں ہونا, اگر تیرے لال کا کھیلنے کو جی چاہے گا میں خدا آسمانوں کی سیر کرا دوں گا.
फैज़ान नज़र है जनाब किबला सूफी मोहम्मद तुफैल नक्शबंदी खलीकी साहब का, इसलिए मैं साइड पे बैठा हूँ ताकि अपने नूर की झलक मेरे सीने की तरफ आए। और आप तो बहुत सारे मुरीदान ईदगाह वाले शरीफ वाले भी बैठे हैं, सिलसिला दोनों का एक है, वो भी नक्शबंदी खलीकी है, ये भी नक्शबंदी है, सिलसिला एक ही है, चेहरे अलग अलग है, आप एक ही सिलसिले के ज्यादा बैठे हुए हैं। तो क्या बात आती है, अगर अब मौजूद, अरबी में बाप को अब कहते हैं, अब मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आसमानों पे रब, बोलो यार मेरे साथ बोलना है, बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, मैं आसमानों पे रब मौजूद हूँ, सारे लाड नाज नखरे मैं बर्दाश्त करूंगा। कहा आमिना, अगर इसका किसी के कुर्ब हासिल करने को, किसी के करीब जाने को जी चाहेगा ना, सुम्मा दना फतदल्ला, मैं खुदा आसमानों पे अपने करीब बुला लूंगा, शबे में रात की रात अपने अर्श पे बुलाऊंगा, अपने पास बुलाऊंगा, सुम्मा दना फतदल्ला, सारे मुकामों को पार करता हुआ ये मेरा महबूब मेरे पास आएगा, मेरे अर्श पर आएगा। अगर इसका कुर्ब हासिल करने को जी चाहेगा तो साहब, अगर कुर्ब हासिल करने को जी चाहेगा तो सुम्मा दना फतदल्ला, मैं अपने करीब बुला लूंगा। अगर इसका सैर करने को जी चाहेगा, किसी के कंधे पे बैठने को जी चाहेगा, सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे बिठा दूंगा। अगर इसका इमामत करने को जी चाहेगा तो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बना दूंगा। आमिना परेशान नहीं होना, तेरे लाल को अदाएं ऐसी दूंगा, रजाएं ऐसी दूंगा, कोई इन्हें मुजम्मिल वाला कहेगा, कोई मुदस्सिर वाला। सोने रब्बा बड़िया अनायतां पिया करदा है, इन्नियां नवाज़ां, मन्निया तू बड़ा गफूर रहीम है, मन्निया तू बड़ा ही मेहरबान है, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, तू बड़िया शाना वाला, बड़ा मेहरबान। आज ते तू मेहरबानियां दी इंतहाई कर छड़ी, या अल्लाह जी तो मेहरबानियां दी इंतहा कर छड़िए। कौन आखदी है? हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा अर्ज़ पिया कर दिया ने, या अल्लाह आज तो तू इंतहाई कर देती है मेहरबानियां दी। मन्निया तू बड़ा गफूर रहीम है, मन्निया तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। बरकताइनिया ना का प्या क्यों कर दे, आवाज आई नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। लेकिन सोने रब्बा मेरे ते इन्नियां नवाज़शां दी इंतहा प्या क्यों कर दे? जवाब की देंदे, आवाज आती है आमना, इंतहा इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो तेरी गोद में लाल है ना, ये सिर्फ तेरा ही नहीं है, मेरा भी है। ये सिर्फ तेरा ही नहीं है किबला शाह साहब, ये सिर्फ तेरा ही नहीं है, ये मेरा भी है। मौला मेरा तो बेटा है, तेरा क्या है? अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, आमिना ये बेटा तेरा है, नबी मेरा है, ये बेटा तेरा है, रसूल मेरा है, ये बेटा तेरा है, पैगंबर मेरा है, ये तेरा लख्ते जिगर है, मेरा साबिक़ कौसर है, ये तेरा नूरे नजर है, मेरा साबिक़ कौसर है। आमिना तू इस पे जान कुर्बान करेगी, मैं खुदा इस पे कुरान नाज़िल करूंगा, तू इसे या मोहम्मद कह के पुकारेगी, मैं इसे या नबी कह के पुकारूंगा। खुदा अपना नसीब कहेगी, मैं इसे अपना हबीब कहूंगा, तू इसे हसीन मुखड़े वाला कहेगी, मैं इसे वद्दुहा के मुखड़े वाला कहूंगा, तू इसे हसीन जुल्फों वाला कहेगी, मैं इसे वल्लाल की जुल्फों वाला कहूंगा, तू इसे अपना लाल कहेगी, मैं इसे साहबे कमाल कहूंगा। आमिना तू अपने लाल के लिए खुशबुएं तलाश करेगी, अतर तलाश करेगी, मैं इसके पसीने में खुशबू रख दूंगा। ये तेरा लाल, ये मेरा महबूब जिस गुज़ार से गुजरेगा, खुशबू खुद बताएगी, मुस्तफा ही से गुजरेगा। अल्लाह अकबर, खुशबू खुद बताएगी मुस्तफा। और मेरे नबी का पसीना इतनी बरकत वाला है, खुदा की कसम, जब सरकार को पसीना आता था ना, हाफिज बरादरान बैठे हैं, मेरे नबी के जो आशिक थे ना, जिस तरह आप है ना पीरो मुर्शद के साथ मिले हुए, इनकी निस्बत ये आपको सरकार से भी मिलाते हैं, ये आपको खुदा से भी मिलाते हैं।
تو صحابہ اکرام میرے نبی کے مرید تھے، ہر طرف سرکار کے پاس رہتے تھے، دیکھتے سرکار کو پسینہ آیا، شیشیاں جیب میں رکھی ہوئی ہیں، فوری طور پہ کھولی، گرنے نہیں دیتے تھے، خدا کی قسم ان کو شیشیوں میں بند کر کے ڈھکن بند کر کے رکھ لیتے تھے، جب نئے کپڑے پہنتے بطور خوشبو اپنے جسم کو لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کے پسینے میں خوشبو رکھی، اور جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود میں آئے تو بات کو مختصر کرتا ہوں، دائیاں کیسے آئیں چھوڑتا ہوں ساری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ بھی پہلے امیروں کے کبیروں کے، کیونکہ ہر بندہ پیسے نو پیندا نا، پیسے والے نو زیادہ پیندا ہے، دنیا ہے ہی ہرس، لالچ۔ مولا حسین کی جو شہادت ہے وہ بھی ہرس میں ہوئی، وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، لعنت ہے لیکن دنیا کے حریص تھے، دنیا کی ہرس کی وجہ سے انہوں نے مولا حسین کا قتل کیا۔ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دائی اندر آئی تو میرے محبوب اس وقت سو رہے تھے، آرام فرما رہے، کیا کر رہے تھے؟ آنکھیں بند تھی۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے محبوب کے قریب آئی نا، خدا نے محبوب کو بتایا، محبوب اٹھ، تیری رضائی ماں آئی ہے، اس نے تجھے دودھ پلانا ہے، اور ابھی میرا محبوب چھوٹا ہے۔ کہا محبوب اٹھ، آنکھیں کھول، مسکرا کے اپنی رضائی ماں کا استقبال کر۔ میرے محبوب نے بستر پر بچپن میں ہی بتا دیا کہ ماؤں کی شان کیسے بیان کرنی ہے، ماؤں کی عظمت کیسے کرنی ہے، ماں کا تقدس کیسے کرنا ہے۔ مسکرائے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی علم نشرہ والی سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا نا، سرکار نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی، مسکرائے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے خدا کی قسم ما ذاق البصر والی آنکھیں کھلی تو ساتھ ہی ایک نور نکلا جو ہر چیز کو چیرتا ہوا سیدھا آسمانوں پہ پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہے نا عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حلیمہ نے جب دیکھا میرے محبوب کو، دیکھنے کے ساتھ ہی کہتی ہیں آمنہ میں نے بڑے لال دیکھے، بڑے بچے دیکھے، امیروں کے بچے دیکھے، سرداروں کے بچے دیکھے، کبیروں کے بچے دیکھے، سرداروں کے بچے دیکھے، بادشاہوں کے بچے دیکھے، لیکن خدا کی قسم آمنہ تیرے لال جیسا لال میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے نہیں تو پنڈ وچ رہن والی، دور دراز پنڈاں دے وچ رہن والی، جنگلاں وچ رہن والی، تو کیویں میرے لال ورگا لال دیکھ سکتی ہے؟ میں شہر وچ رہن والی، مینوں کچھ خدا کی قسم میں بھی اپنے لال ورگا لال اج تک نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ اور حلیمہ سعدیہ میں گفتگو ہو رہی ہے تو مکے کے سردار عبد المطلب آگے، کہا بیٹی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا یہ حلیمہ کہتی ہے میں نے تیرے لال جیسا کوئی لال نہیں دیکھا۔ کہ تو کیا کیا؟ میں کیا تو پنڈ وچ رہ کے کس طرح دیکھ سکتی ہے، میں شہر وچ رہ کے نہیں دیکھا۔ مکے کے سردار حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی تو شہر میں ضرور رہتی ہے لیکن تو نے شہروں کا سفر نہیں کیا، تو نے ملکوں کا سفر نہیں کیا۔ میں مکے کا سردار عبد المطلب، میں نے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی، میں نے گورنروں سے ملاقاتیں کی، میں نے وزیروں سے ملاقاتیں کی، میں نے مشیروں سے ملاقاتیں کی، اور ان کے بیٹوں کو بھی دیکھا، لیکن رب کائنات کی قسم آمنہ تیرے لال جیسا لال میں نے بھی دیکھا، تیرے لال جیسا لال میں نے بھی نہیں دیکھا۔ فرشتوں تم بتاؤ، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ جبریل تو بتا، تو نے تو آدم صفی اللہ کو دیکھا، تو نے تو شیس علیہ السلام کو دیکھا، تو نے تو ادریس کو دیکھا، تو نے تو حضرت نوح نبی اللہ کو دیکھا، تو نے تو موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، تو نے تو داؤد خلیفت اللہ کو دیکھا، تو نے تو
اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، تو نے تو عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، اتنے سارے انبیاء کو دیکھا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دیکھا، ان کی امتوں کو دیکھا، ان نبیوں میں کوئی آمنہ کے لال جیسا دیکھا، ان امتوں کے اندر کوئی آمنہ کے لال جیسا دیکھا۔ جبریل کہتا ہے میں نے شرق دیکھا، میں نے غرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے فرش دیکھا، میں نے عرش دیکھا، لیکن رب کائنات کی قسم آمنہ کے لال جیسا لال میں نے بھی نہیں دیکھا۔ لیندے چڑھ دے بٹھا جگت رسیلہ، محمد یا نمانس بٹھا نہ ہاشم یا قبیلہ۔ یا اللہ تو بتا، تو بتا۔ اللہ فرماتا ہے آمنہ تو کیسے دیکھ سکتی ہے، اے حلیمہ تو کیسے دیکھ سکتی ہے، اے مکے کے سردار تو کیسے دیکھ سکتا ہے، فرشتوں تم کیسے دیکھ سکتی ہو، جبریل تجھے کس نے منصب بنا دیا، تو کیسے دیکھ سکتا ہے، مجھے پوچھو جس نے ساری کائنات بنائی ہے، مولا تو بتا۔ آواز آتی ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے اپنی جلالیت کی قسم، مجھے والضحیٰ کی قسم، مجھے واللیل کی قسم، مجھے اپنے محبوب کی عمر کی قسم، مجھے والتین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تم میرے نبی جیسا کوئی اور کیسے دیکھ سکتے ہو، میں نے محبوب جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب وہ لال لے لیا نا، میرے محبوب کو لے لیا، تو مکے دے اندر ایک ڈیرا بنایا، اس ڈیرے تے لے کے آ گئی۔ تو حلیمہ سعدیہ کی بڑی حالت ماڑی سی، ویسے حضرت حلیمہ سعدیہ اتنی ماڑی نہیں سی، زمیندار سی، زمینہ دی مالک سی، لیکن بنجر سی، کامدیاں نہیں سی، اگدا کچھ نہیں سی، قید سالی سی، تو نہر دا نظام کوئی نہیں مکے۔ اس واسطے غربت دے اندر بیچاری فاقے تو سرکار نے لے کے آئی نا اپنے ڈیرے تے، تو بڑی پریشان دیکھیا، نہ کوئی برتن چجدا، نہ کوئی کپڑا ٹنگ دا، میلے کچیلے کپڑے، جسم کمزور، اپنا بھی بچہ سی حضرت حلیمہ سعدیہ دا، بھکھا، دودھ کوئی نہیں، ڈاچی سکی، چل بھی نہیں سکتی، اپنا خامد وہ بھی لاغر، سارے بھوک نال بیچارے مارے ہوئے، تو پریشان ہو گئی۔ سونے لیتے آئی ہیں لیکن حالت بڑی ماری ہے، ان کی ہوئے گا گزارا کس طرح ہوئے گا، گزارا کس طرح ہوئے گا۔ آواز آتی ہے حلیمہ پریشان نہیں ہونا، اگر تو غربت میں بے مثال ہے تو تیری جھولی کے اندر جو لال آیا ہے یہ برکت میں بے مثال ہے، نبوت میں بے مثال ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اور میرا محبوب جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہے نا، وہی حلیمہ سعدیہ ڈیرے پہ جاتے ہی ہر چیز کے اندر، کیونکہ اللہ نے برکت اور رحمت کو میرے نبی کی باندیاں بنایا، برکت اور رحمت کو میری نبی کی باندیاں بنایا، برکت آ گئی، جہاں ککھ نہیں تھا وہاں لکھ نظر آیا۔ جب سرکار ڈیرے پہ گئے، اونٹنی تازہ ہو گئی، بہار آ گئی، اس پہ تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نکالا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیا، جان آئی تو اپنے بچوں کو پلایا، حارث کو بھی پلایا، ہر طرف خوشبوئیں خوشبوئیں، ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف معطر ہی معطر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور میرے نبی علیہ السلام کے حلیمہ کے ڈیرے پہ جاتے ہی اتنی رحمتیں آ گئیں کہ جہاں پر دکھ تھے وجود مصطفیٰ کی برکت سے سکھ آ گئے، جہاں غربت کے شرارے تھے وہاں دودھ کے فوارے نظر آنے لگے، جہاں بھوک کی لہر تھی وہاں دودھ کی لہر نظر آنے لگی، جہاں بدحالی تھی وہاں خوشحالی آ گئی، جو روتے تھے وہ ہنسنے لگے، جو بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے میرے محبوب کی وجود کی برکت سے اس قدر اپنا دودھ پی کے پیٹ سیر ہو کر سوئے تو صبح سورج کی کرنوں نے آ کے جگایا۔ سبحان اللہ۔ جب صبح اٹھے تو حارث جو تھا نا حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، جیسے کہہ رہا، کہتا ہے حلیمہ تو نے بڑی شان والا بچہ لے لیا ہے،
اب ہمارے دل پھر گئے. حلیمہ کہتی ہے ہاں ہاں یہ بڑی برکت والا ہے, یہ بڑی رحمت والا ہے, یہ بڑی عصمت والا ہے. اپنے ڈیرے پہ کھڑے ہو جاتی ہے مکے کے اندر, کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرتی ہے, اے اللہ اگر دیا ہے تو اس کو باقی رکھنا, دیا ہے تو اس کو زندگی دینا, دیا ہے تو اس کو گبرو جوان کرنا, دیا ہے تو اس کو سرداریاں دینا, دیا ہے تو اس کو عظمت دینا, دیا ہے تو اس کو رفتیں دینا, دیا ہے تو اس کو بلندیاں دینا. آواز آتی ہے حلیمہ تیری دعا بھی بے مثال, میری عطا بھی بے مثال, لیکن تیری دعا سے اس کو عزت نہیں ملے گی, تیری دعا سے اس کو عظمت نہیں ملے گی, تیری دعا سے اس کو رفت نہیں ملے گی, تیری دعا سے اس کو بلندی نہیں ملے گی, بلکہ اس کی سفارش سے تجھے جنت ملے گی. اس کی سفارش سے تجھے جنت ملے گی. موضوع میرا کافی لمبا تھا تو پیر صاحب کی طبیعت نساز ہے, میں اس کو کلوز کر رہا ہوں, اور نعت میں نہیں پڑھتا کیونکہ میری آواز ایسی ہے نہیں, لیکن جہاں پیر اعلان ہوتا ہے اور میں نعت پڑھتا ہوں, میں نعت بھی تھوڑی سی پڑھوں گا اختتام پر, تاکہ ان کی طرف سے جو مجھے ایک چیز ملی ہے وہ آپ بھی دیکھ لیں. تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ پر رحمتیں آ گئی, بہار آ گئی, کرم ہو گیا, کرم ہی ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکے سے چلنے لگی نا, دوسری دائیاں بھی تھی, جب پہلے آئی تھی تو وہ رک رک کے انتظار کرتی تھی, کہنے لگیاں نہیں حلیمہ تو پہلے چل پہ, کیونکہ ہوں اسی تیرا رک رک کے انتظار نہیں کر سکتیاں, کیونکہ ساڈے کو لوکاں دے بچے نے انہاں نے رونا شروع کر دیتا تو پھر چپ کتنا کراواں, تو پہلے چل پا, ہوں اسی طرح انتظار کوئی نہیں کرنا. حلیمہ سعدیہ مسکرا رہی ہے تے دل بھی کی کہندی ہے, کہندی جیڑا ایتھوں تک لے آیا وہ واپس بھی لے ہی جائے گا, جو یہاں تک لے آیا ہے وہ واپس بھی لے ہی جائے گا. حارث جب اٹھنے کی طرف جاتا ہے وہ شوخیاں بھی کھا رہی ہے, اس پہ بہار ہے, تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, ایسے ہے جیسے وہ کوئی کہتی ہے میں ایک راکٹ ہوں یا طیارہ ہوں, مجھ پر بیٹھو میں لے کے اڑ جاؤں گی. حارث جو ہے وہ میرے محبوب کو لے کر اڑنے کے قریب آیا, حارث آگے بیٹھ گیا, حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کے پیچھے بیٹھ گیا. اس لیے ہم کہا کہتے ہیں نا کہ سید کو کانڈ نہ کریا کرو. ابھی غور سے سننا, حلیمہ سعدیہ کہاں بیٹھی ہوئی, اپنے شوہر کے پیچھے. حارث آگے بیٹھا ہے کیونکہ اس نے چلانا تھا نا اٹھنی کو, تو پیچھے بیٹھ گئی میرے محبوب کو لے کر. اب حارث بڑی شوخی سے, کیونکہ اس کو پتا ہے نا اس میں طاقت آ گئی, اس کو کہتا چلو اٹھ, جیسے اٹھاتے ہیں جانور کو, تو وہ کہتی ہے میں نے نہیں اٹھنا ہے, سیر تھلے سے اٹھ لیا. پریشان ہو گیا, ابھی تو یہ بڑی شوخیاں دکھا رہی تھی, اس کو کیا ہو گیا, ابھی تو اس میں بڑی بہار تھی, اب فوراً خزاں کیسے آ گئی. بڑا حیران, بڑا پریشان, فوری طور پہ پیچھے نیچے اترا, دل میں خیال آیا ویسے ہی نیچے اترا. کہتا ہے حلیمہ تو اگے بیٹھ. جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے محبوب کو لے کر آگے بیٹھی, حارث پیچھے بیٹھا. خدا کی قسم اٹھنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اٹھی اور تیز دوڑنا شروع کر دیا. آواز آتی ہے حارث یہ جو تیری گود کے اندر میرا محبوب ہے, اس کے آگے تو میرے نبی ہی ہو سکتے, تو کیسے ہو گئی. اس کے آگے تو میرے پیغمبر نہیں ہو سکتے. تو نانا کی برکت دیکھو, سارا کے بابا کی برکت دیکھو. جب میرا محبوب اس گاتی پہ بیٹھا وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا. آواز آتی ہے جس پہ محمد سوار ہوگا وہ سواری کبھی نہیں رکے گی, جس براق پر محمد سوار ہوگا وہ براق کبھی نہیں رکے گا, جس صدیق اکبر پر میرا نبی سوار ہو جائے وہ صدیق بھی کبھی نہیں رکے گا. صدیق اکبر پہ آپ کے پیر و مرشد ہیں, آپ کا سلسلہ نشب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے, اور صدیق اکبر وہ عصمت والی ہستی ہے جن کے کندھوں پہ میرا نبی بیٹھا ہے. اور جو چشتیہ سلسلے کے بیٹھے ہیں ناراض نہیں ہونا, آپ مولا علی کو ماننے والے ہیں, اور مولا علی وہ ہستی ہے جو میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھا ہے.
شان سب کی برابر ہے، شان سب کی بڑی ہے، شان بڑی شانوں والے ہیں، سارے عظمت والے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں اتنی تیزی سے شاعر کہتا ہے جب آئے تھے تو تھک کے پیچھے رہ جاتی تھی منزل سے، جب آئے تھے تو تھک کے پیچھے رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ کو لے کے چل سکتی تھی مشکل سے، لیکن آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری جو آگے چل رہی تھی پیچھے رہ گئی ساری۔ جنہوں رب دے وے ادھیس گئی بالا باغا والڑی نعمت پائیاں نے، لگی گھران حسن دا پھل عربی رحمت بدلیاں رب وسائیاں نے، برکت ننے حضور دے پا چھاتی دکھ سختیاں اٹھائیاں نے، لسی مانڈی سواری حلیمہ دی نے پائیاں بے رفتار ادائیاں۔ وہ ساری دائیاں بڑیاں حیران۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دی سواری جدو بڑی پھرتی دے نال انہاں دے کولوں لنگھی نا، انہوں دیکھ دیاں رہ گئے، منہ اڈے رہ گئے، انہوں کیا ہے مجھے آواز دنیا نہیں رک جا۔ حضرت حلیمہ روکتی بھی ہے، حضرت حلیمہ کیونکہ سہیلیاں تھی نا ان کے ساتھ ہی رہنا تھا، روکتی بھی ہے، لیکن سواری رکتی نہیں ہے۔ جس پر نبی بیٹھ جائے، جس پر سید الانبیاء بیٹھ جائے، وہ سواری رکتی نہیں ہے، نہیں رک جا، لیکن رکتی نہیں ہے۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتی ہیں حلیمہ رک جا، نہیں رک جا، کہا رکنے نہیں دیتا، کہا رکنے نہیں دیتا، یہ حلیمہ کون رکنے نہیں دیتا، کہا جس نے در یتیم دیا ہے وہ رب کریم رکنے نہیں دیتا، جس نے در یتیم دیا ہے وہ رب کریم رکنے نہیں دیتا۔ بڑیاں حیران ہو کے پوچھنے لگیاں نہیں تو سواری بدل کے لے آئی؟ حلیمہ سواری بدل لئی ہو، سواری بدل کے لے آئی ہے؟ حلیمہ کہہ دی ہے نہیں نہیں، سواری جو ہوئی ہے سوار بدل کے لے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دی سواری بڑی تیزی دے نال دائیاں دے کولوں جدوں گزری، دائیاں حیران ہو گیاں، پریشان ہو گیاں، پچھوں آواز دیاں نے رک جا، نہیں رک جا۔ حلیمہ رک دیئے لیکن سواری رک دی نہیں، بار بار آوازاں دیاں نے رک جا۔ حلیمہ آکھ دیا رکنے نہیں دیتا، کون رکنے نہیں دیتا، کہا جس نے در یتیم دیا ہے وہ رب کریم رکنے نہیں دیتا۔ ساری دائیاں حیران نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، ساری دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، ساری دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ سچ دس نی حلیمہ، سچ دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، سچ دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، سچ دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی، جی میں روک دیے او میں ڈاچی پیر پٹ دی، جی میں روک دیے او میں ڈاچی پیر پٹ دی، میرے حاجی نے مہارت پھڑائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں، سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں، سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں، تُویں شاناں کتھوں پائیاں اے پچھن ساریاں، تُویں شاناں کتھوں پائیاں اے پچھن ساریاں، اے گل جڑی سب تو لکائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی سواری ہوئی ہے، سوار بدل کے لے گئے۔ یہ سوار پتہ کیڑا کیونکہ وہ یتیم سمجھ کے چھاڑا ہی سی نا، کہنے لگی یہ سوار پتہ کیڑا ہے، یہ کیڑا سوار ہے؟
آکر لگی تو سا کیتا نہ پسند اے یتیم جان کے تو سا کیتا نہ پسند اے یتیم جان کے تو سا کیتا نہ پسند اے یتیم جان کے تو سا کیتا نہ پسند اے یتیم جان کے میں تو چک لیا دلگا حکیم جان کے میں تو چک لیا دلگا حکیم جان کے میں تو چک لیا دلگا حکیم جان کے عرب چنن تسی نے نالو لائی جنین کیوں اینی تیرے ڈاچی نو دورائی جنین کیوں اینی تیرے ڈاچی نو دورائی جنین ساری دنیا دی دولت کمائی جنین کیوں اینی تیرے ڈاچی نو دورائی جنین حلیمہ سواری بدل کے لائی ہے نہیں سواری تو وہی ہے سوار بدل کے لائی ہے سواری تو وہی ہے سوار بدل کے لائی توجہ ہے بھئی کہا یہ وہی سواری ہے پہلے اس پہ حلیمہ غربت والی سوار تھی اب اس پہ محمد برکت والا سوار ہے پہلے اس سواری پہ حلیمہ غربت والی سوار تھی اب اس پہ محمد برکت والا سوار ہے پہلے اس پہ حلیمہ عسرت والی سوار تھی اب اس پہ محمد یسرت والا سوار ہے پہلے اس پہ حلیمہ کا شوہر مفلس سوار تھا اب اس پہ محمد مخلص سوار ہے اور حضرت حلیمہ سعدیہ پھر گاتی ہے نہیں رہتی وہاں غربت جہاں تیری محبت ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں رہتی وہاں غربت جہاں تیری محبت ہو نہیں رہتی وہاں غربت جہاں تیری محبت ہو وہاں دکھ ہی نہیں رہتے جہاں تیری عنایت اللہ اب اپنے اختتام کی طرف کلوز کرتے ہیں تھوڑا سا حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لے کر نا اپنے گھر پہنچی تو حلیمہ کی بیٹی اللہ اکبر بڑی تیزی سے سامان پکڑتی ہے اتارتی ہے ساتھ ساتھ سوال کرتی ہے امی وہ دوسری دائیاں وہ دوسری عورتیں کہاں وہ پیچھے آ رہی ہیں اتنی میں محلے کی اور بھی عورتیں آ گئی نا وہ کہنے لگی نہیں حلیمہ وہ دوسری دائیاں کہاں وہ پیچھے آ رہی ہیں وہ پیچھے کیسے رہ گئی وہ پیچھے کیسے رہ گئی بولو وہ پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ کیا جواب دیتی ہے کہتی ہے وہ اس بچے کو چھوڑ آئی تھی یہ بچہ ان کو چھوڑ آیا میرا محبوب اس کو چھوڑ دیتا ہے جو سرکار سے پیار ہے اور کل قیامت کا دن ہوگا نا اگر خدا نے پکڑ لیا تو کون چھڑائے گا خدا نے پکڑ لیا تو کون چھڑائے گا اور میرے نبی نے ہی پکڑ لیا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اگر صدور نے کہہ دیا نا یہ میرا امتی نہیں خدا کی قسم اللہ بھی معاف نہیں کرتا اللہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ ہے نا قرآن کے اندر آپ پڑھتے وہ کئی جگہ پہ اللہ نے ان کو موقع دیا آخر کار وہ جب دریا میں ڈوبنے لگا نا فرعون کا لشکر آیا تو دریا چل پڑا موسیٰ علیہ السلام کا گزر چکا تھا تب اس کو پہلا غوطہ آیا نا کہنے لگا یا اللہ تینوں میں ایک منیا میں کوئی خدا نہیں میں تے ہمیں جھوٹا دعویٰ کیتا اس تو ہی وحدہ لا شریک موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی وہ پیچھے آئے اللہ نے پھر دوسرا غوطہ دیا کہا یا اللہ یہ تو تجھے ایک مان رہا ہے اب تو کیوں غوطے دے رہا ہے خدا نے تیسرا اور غوطہ دیا کہا یا اللہ اب وہ کہہ رہا ہے جب میں تو ایک ہے تو پھر کیوں اس کو غوطے دے رہا ہے اب بات آتی ہے مجھے پہلے بھی مانتا تھا بات تیری ہے مجھے تو یہ پہلے بھی مانتا تھا اندر جا کے کہتا تھا یا اللہ اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہوں اب لاج رکھنا ہے خدا تو ہی ہے باہر آ کے کہتا تھا نا ربکم الاعلی اکڑ کے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ سامان اتار رہی ہے اور ایک بڑی سی عورت
کہتی ہے نہیں حلیمہ تینوں انہاں دے نال ہونا چاہیے سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آکھیا یہ بچہ وہ بچے نو چھڑ آئی تھی، بچہ انہاں نو چھڑ کے آ گیا۔ بہرحال اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ شیما کہتی ہے میں نے جب دیکھا نا اونٹنی اس کے تھان بھرے ہوئے دودھ سے بھرے ہوئے، وہ بے چین ہے۔ اب نعت میں نے نہیں پڑھنی، وہ پتہ نہیں کیسے پڑھ لی ہے صحیح صاحب کا، پیدا میں پڑھتا نہیں ہوں کہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو تھان بھرے ہوئے دودھ سے، کہتی ہے اچھا شہر سے آئی ہے، خوب کھایا پیا ہوگا، تھان دودھ ہے تو نکالتی ہوں۔ وہ گئی نا، اپنی بکریاں بھی رکھی ہوئی تھی، بکریوں کا ریوڑ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، دیکھا تو وہ سینگ لڑا رہی ہیں، نہیں تسی کیوں لڑ دیا پہ؟ دیکھا تو انہوں نے تھانے بھی دودھ نال پڑے ہوئے تھے، دودھ دین واسطے بیچا۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، سارے کام چھوڑ کے کہا اماں آج ابا کے چہرے پہ بھی بڑی مسکراہٹ ہے، یہ میرے بھائی کے چہرے پہ بھی بڑی مسکراہٹ ہے، تیری ہنسی بھی رکنے کا نام نہیں لیتی، اور اونٹنی کے تھان بھی دودھ دینے کے لیے بھرے ہوئے ہیں، یہ بکریاں بھی دودھ دینے کے لیے بے چین ہے، کیا تو وہاں شہر میں کسی دعا والے سے مل کے آئی ہے؟ شہر میں کسی دعا والے سے مل کے آئی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، کسی دعا والے کو مل کے نہیں آئی، خدا والے کو ساتھ لے کے آئی، یہ خدا والے کو ساتھ لے کے آئی، یہ ساری اس کی برکتیں، یہ ساری اس کی رحمتیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو عظمت مل گئی، شانیں مل گئی، وہ غربت کی ماری جس کا ذکر آج ہر جگہ مسجد میں ہوتا ہے، محرابوں میں ہوتا ہے، نعت خواں کرتے ہیں، تلاوت میں ہوتا ہے، خطیب حضرات کرتے ہیں، پیر و مرشد حضرات کرتے ہیں، اور وہ جو باقی کی اور بھی جگہیں تھیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے امیروں کے بچے لیے، اس واسطے پیسے نال پیار نہ کریا کرو، دیکھ لیا کرو اگر کسی دے اللہ دی رحمت ہے تو دی عظمت کریا کرو، وہ نال پیار کریا کرو، وہ نال محبت کریا کرو، اور کوشش کریا کرو کہ میں انہیں کول اس اللہ دے بندے دے کول، اللہ دے ولی دے کول رہا تے مینوں فیض کتنا ملیا، مجھے فیض کتنا ملا، یہ دیکھا کرو مجھے فیض کیا ملا ہے، پہلے میری کیا حالت تھی۔ یہ حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، سفید داڑھی، کتنا خوبصورت چہرہ، ہر بندہ ان کا حیا کرتا ہے، پہلے بھی نیک تھے لیکن پہلے داڑھی نہیں تھی، یہ کیسے ملی؟ نسبت کی وجہ سے، بولو یہ نسبت کی وجہ سے، ہر بندہ، میں خود ان کا حیا کرتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے اپنے بندوں کو، اللہ نے یہ عظمت دی ہے اپنے بندے کو۔ حافظ صاحب اپنے کہہ رہے تھے وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی، تو اس ڈوبی ہوئی کشتی کو 11ویں والے پیر نے جو ہے وہ ترا دیا، اور اس نے 11ویں شروع کر دی، اور آج تک جب بھی 11ویں ہوتی ہے اس مائی کا بھی ذکر ہوتا ہے، 11ویں والے کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور حافظ صاحب کہہ رہے تھے 12ویں والے کا بھی ذکر کرو جس کے صدقے 11ویں والا ہے۔ تو ماشاءاللہ بھئی اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے، بڑی عظمت دی ہوئی ہے۔ جب جنگ حنین ہوئی نا، جنگ حنین، آخری بات، جب جنگ حنین ہوئی، پہلے فتح مکہ ہوا پھر جنگ حنین ہوئی، تو جنگ حنین کے اندر صحابہ کرام کو فتح ہوئی، پہلے کافی مشکل بھی آئی، پھر 6000 مرد عورت بچے بوڑھے مال غنیمت اونٹ بکریاں سب کچھ صحابہ کرام نے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ آخری بات ہے ان کے اندر ایک مائی تھی، جب اس کو بھی صحابہ کرام نے پکڑ کے گرفتار کر کے اندر کر رہے تھے نا، چل بھی، وہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، میں تمہارے سپہ سالار کی بہن ہوں، پہلے میں تمہارے محبوب سے ملوں گی، میں نے نہیں اندر جانا۔ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، کہا ٹھہر جاؤ۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ایک عورت ضد کر رہی ہے، کہتی ہے میں نے آپ سے ملنا ہے پہلے۔ میرے محبوب نے فرمایا بلاؤ، جب بلایا تو سرکار نے پہچان لیا یہ حلیمہ کی بیٹی شیما ہے، میری بہن ہے، خدا کی قسم میرے محبوب نے اپنی نبوت والی چادر پاؤں کے نیچے بچھا، چادر پاؤں کے نیچے بچھا دی، اور ہمیں سبق دے دیا، حلیمہ سعدیہ کے پاؤں کے نیچے بھی اپنی چادر بچھائی، اپنی بہن شیما کے پاؤں کے نیچے بھی چادر بچھائی، اور ہمیں سبق دے دیا اے کائنات تک آنے والے امتیوں، جب تمہاری مائیں تمہارے پاس آئیں، جب تمہاری بہنیں تمہیں ملنے کے لیے آئیں، تم نے ماں کا بہنوں کا ادب و احترام
بات ہے بھائی، جب بیٹھ گئی نا قریب تو شیما کہتی ہے سونے یہ دعا تے میں منگتی ہوندی سی، یا اللہ میرے ویر نو سرداریاں دے، میرے ویر نو عظمتاں دے، سپاہ سالار بنائی، لیکن سونے یہ دعا تے میں کدی نہیں سی منگی کہ میں خود ہی قیدی ہو کے تیرے دربار چا جاؤں۔ ہائے ہائے میرے محبوب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمان لگے حلیمہ تو کی دعا شیما تو کیڑیاں لوریاں سناؤندی سی؟ اگے سونیا تو وہ چھوٹا جہا سیگا، ان میں تینوں چک نہیں سکدی، کیا سنا یا ربنا ابکی لنا محمد، میرے محبوب چھوٹے جے اور حلیمہ دی بیٹی شیما میرے محبوب نے لوریاں سنا رہی ہے، یا ربنا ابکی لنا محمد، یا اللہ یہ سویر دیتا ہی دینو زندہ بھی رکھی، حتی عراہ یافیہ امرزا، یا اللہ انہوں میں گبر و جوان دیکھا، ثم عراہ سیدہ و مسودہ، یا اللہ میرے وزر سرداریاں عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ یہ تو میں دعا منگی سی، لیکن یہ دعا تو میں نہیں سی منگی، میں خود ہی قیدی ہو کے تواڈے کول آ جاواں۔ میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، آکھیا بھین تو میرے کول رہ، تیرے رہن دا انتظام کراں گا، سب کو ہر سہولت تینوں ملے گی، تے جے تو واپس جانا چاہے تو تیری واپسی دا انتظام بھی کر دینا، جویں تو راضی جویں تو راضی۔ دیکھو بھین نال کتنا پیار ہے، رضائی بھین ہے، حقیقی نہیں۔ بھیناں دا احترام کریا کرو، بھیناں نال پیار کریا کرو۔ آکھیا سونے ایداں نہیں ہوں تیرے غلام بن کے جاواں گی، تیرا کلمہ پڑھ کے جاواں گی۔ کلمہ پڑھیا، میرے محبوب نے غلام دیتے، بکریاں دیتیاں، اونٹ دیتے، کہا میری بہن نو احترام نال صحابہ کرام نے کہا چھڑ کے آؤ، کیا یا رسول اللہ میں کلی نے بھی نہیں جانا، وہ 6000 جڑے نال ہے نا میری قوم انہاں نو بھی چھڑ۔ اور اللہ کا نبی ہر کام کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ میرے نبی نے جنگ حنین لڑی تو اللہ کے حکم سے، جنگ بدر لڑی تو اللہ کے حکم سے، جنگ احد لڑی تو اللہ کے حکم سے، جنگ خندق لڑی تو اللہ کے حکم سے، مکہ کو فتح کیا تو اللہ کے حکم سے، 6000 کو قید کیا تو اللہ کے حکم سے۔ اس سے پہلے کہ میرا محبوب پریشان ہوتا، کچھ سوچتا، کہتا اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب فوری طور پہ زمین پہ جا اور میرے محبوب کو پیغام دے دے، سونیا کہ تو راضی ہے میں راضی۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ 6000 کو بھی چھوڑ دو، ان کا مال غنیمت بھی جو بھی مال ہے ان کا وہ بھی واپس کرو، سارے قافلے کو عظمت کے ساتھ واپس کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما نے جا کے کہا سپاہ سالار ہے نا، یہ میرا ویر ہے، میرا بھائی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ سید الانبیاء ہے، خدا نے ان کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، یہ بڑی عظمت والا، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری سفارش کی تھی، انہوں نے تم کو چھوڑ دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، اب اٹھاؤ اپنا مال اور واپس چلتے ہیں۔ 6000 مرد عورت بچوں نے کہا شیما اب ہم ایسے نہیں جائیں گے، تیرے بھائی کے پاس جائیں گے اور اب ہم سارے کے سارے اس کے غلام بن جائیں گے۔ کون کہتا ہے یہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے؟ یہ میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور یہ اخلاق کا درس ہی اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں، یہی اسی چیز کا درس دیتے ہیں۔ اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا محبوب بہت بڑے خلق والا ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے۔ 6000 لوگوں نے یک زبان ہو کر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پوری فضا گونج اٹھی رب کی توحید کے ساتھ اور زہرا کے بابا کی رسالت اور نبوت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا